ہمیں پینے کے لیے پانی دے۔ کلام مقدس میں سے آج کی ہماری پہلی تلاوت خروج کی کتاب، اس کا 17 باب، اس کی 3 تا 7 آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں لوگ پانی کے پیاسے ہوئے اور موسیٰ پر کڑکڑائے اور کہا، تو ہمیں مصر سے یہاں کیوں لایا تاکہ ہم کو اور ہمارے لڑکوں اور ہمارے مواشی کو پیاس سے ہلاک کرے؟ تب موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا، میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ ابھی تھوڑی دیر میں وہ مجھے سنگسار کریں گے۔ تب خداوند نے اس سے فرمایا، لوگوں کے آگے جا اور اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر اور اپنا وہ عصا جو تو نے دریا پر مارا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر چل دے۔ دیکھ، میں وہاں تیرے آگے حوریب میں چٹان پر کھڑا ہوں گا، تو اس چٹان کو مارنا، تب اس میں سے پانی نکلے گا تو لوگ اس کو پئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے روبرو ایسا ہی کیا اور اس جگہ کا نام مسا اور مریبہ رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے جھگڑا کیا اور خداوند کو آزمایا، یہ کہہ کر آیا، خداوند ہمارے درمیان ہے یا نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 95۔ جماعتی جواب۔ آج تم اس کی آواز سن کر اپنے دل کو سخت نہ کرو، آؤ ہم خداوند کے لیے نغمہ پردازی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے لیے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں آئیں اور گیت گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی کے نعرے ماریں۔ جماعتی جواب۔ آج تم اس کی آواز سن کر اپنے دل کو سخت نہ کرو، آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے آگے دوزانوں ہو جائیں، کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی پاسبانی کی امت ہیں۔ جماعتی جواب۔ آج تم اس کی آواز سن کر اپنے دل کو سخت نہ کرو، آج تم اس کی آواز سن کر اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا مریبہ میں یا جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا، جہاں تمہارے اجداد نے میرا امتحان کیا اور میرے کاموں کو دیکھ کر بھی مجھے آزمایا۔ جماعتی جواب۔ آج تم اس کی آواز سن کر اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ آمین۔ روح القدس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 5واں باب، پہلی سے دوسری اور 5ویں سے 8ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، جب ہم ایمان سے صادق ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملاپ رکھتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم ایمان کے باعث اس فضل میں دخل بھی پاتے ہیں جس میں ہم قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر بھی کرتے ہیں، اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے، اسی کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم ہنوز کمزور ہی تھے تو مسیح عین وقت پر بے دینوں کی خاطر مرا، پس کسی صادق کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی میں یہ جرت ہو کہ کسی نیکوکار کی خاطر اپنی جان دے۔ لیکن خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی ہے کہ جب ہم ہنوز گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مرا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب، 5ویں سے 42ویں آیات۔ پانی کا چشمہ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اس وقت یسوع سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سکار کہلاتا ہے، اس قطع کے نزدیک جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا چشمہ وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے ماندہ ہو کر یوں ہی چشمہ پر بیٹھ گیا، یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ تب سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔
یسوع نے اس سے کہا مجھے پینے کو دے، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں رسد خریدنے گئے ہوئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پینے کو کیوں کر مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں کرتے۔ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا اگر تو خدا کی نعمت جانتی اور یہ بھی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پینے کو دے، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندہ پانی دیتا۔ اس نے اس سے کہا کہ اے آقا، تیرے پاس ڈول تو ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر تو نے وہ زندہ پانی کہاں سے پایا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے جانوروں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا جو کوئی یہ پانی پیے گا پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی وہ پانی پیے جو میں اسے دوں گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں پانی کا چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا اے آقا، وہ پانی مجھ کو دے کہ میں پھر پیاسی نہ ہوں اور نہ بھرنے کو یہاں آؤں۔ اس نے اس سے کہا جا کر اپنے شوہر کو بلا اور یہاں آ۔ عورت نے جواب دیا اور کہا کہ میں شوہر نہیں رکھتی۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے درست کہا ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور وہ جو اب رکھتی ہے تیرا شوہر نہیں۔ تو نے یہ سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا اے آقا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا بی بی، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔ تم اس کی جسے نہیں جانتے پرستش کرتے ہو، ہم اس کی جسے مانتے ہیں پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن وہ دن آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ اپنے پرستار ایسے ہی چاہتا ہے۔ خدا روح ہے اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ ماشے یعنی المسیح آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اسے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور متعجب ہوئے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، مگر کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کیوں باتیں کرتا ہے۔ تب عورت نے اپنا گھڑا چھوڑا اور شہر میں جا کر لوگوں سے کہا آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے سب کام جو میں نے کیے مجھے بتا دیے ہیں، کیا یہ المسیح نہیں؟ اس پر وہ شہر سے نکلے اور اس کے پاس آئے۔ اتنے میں اس کے شاگردوں نے اس سے درخواست کر کے کہا کہ ربی کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے ایسی خوراک ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس لیے شاگرد آپس میں کہنے لگے کہ کیا کوئی اس کے لیے کھانا لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی بجا لاؤں
اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم نہیں کہتے کہ 4 مہینے کے بعد فصل ہوگی؟ اور دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور کھیتوں کو دیکھو کہ وہ کاٹنے کے لیے پک چکے ہیں، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ وہ جو بوتا ہے اور وہ جو کاٹتا ہے دونوں ایک ساتھ خوشی کریں۔ اور اس پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ ایک بوتا ہے اور دوسرا کاٹتا ہے۔ میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ جس میں تم نے محنت نہیں کی ہے اسے کاٹو، اوروں نے محنت کی ہے اور تم ان کی محنت میں داخل ہوئے ہو۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ پس ان سامریوں نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہت سے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔